خوش آمدید نور قرآن میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ سورۃ الغاشیہ کا ترجمہ و تفسیر جاری ہے۔ 4 جو اللہ رب العزت نے نشانیاں بیان کی ہیں وہ ہر شخص کو سمجھ میں آ سکتی ہیں جو سمجھنا چاہتا ہے۔ جو سمجھنا نہیں چاہتا اس کے لیے پھر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، اس کو تو پھر کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فذکر، پس آپ نصیحت کیجئے، آپ بیان کیجئے، انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجئے میرے پیارے حبیب، آپ نصیحت سنانے والے ہی تو ہیں، نصیحت سنانے والے ہی ہیں آپ، تو آپ ان کو نصیحت کریں۔ آپ کا کام ہے ان کو بتانا، آپ کا کام ہے ان کو یہ بات سمجھانا۔ یہ آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ خطاب کیا ہے کہ میرے حبیب، آپ دیکھیں آقا علیہ السلام یہ ساری بہترین نشانیاں بیان کرنے کے باوجود اگر کوئی ایمان نہیں لائے گا، کوئی سمجھے کہ میری بات بھی حق ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں اور میرا کہا ہوا بھی سچ ہے، میرا عمل بھی بہترین ہے، مگر اس کے باوجود یہ عمل نہیں کر رہے، انسان کو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے نا، اچھی خاصی بلکہ ہوتی ہے، کہتا ہے یار مجھ میں کیا کمی ہے، یہ میری بات نہیں مان رہا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب، آپ کا اگر یہ اتنی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے تو آپ پریشان نہ ہو، آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، وہ نہیں آپ نے چھوڑنی، آپ کا کام ہے بات کو پہنچانا، وہ آپ نے نہیں چھوڑنا۔ اور یہ بالخصوص آقا علیہ السلام کے لیے فرمایا اور بالعموم پوری امت کے مبلغین کے لیے جو تبلیغ کرتے ہیں، تبلیغ والوں کا کام ہے لوگوں کو تبلیغ کرنا، لوگوں کو بات بتانا، ان کو جو کہ مارنا نہیں، ان کو ڈنڈوں سے نہیں مارنا، ان کو زبردستی عمل نہیں کروانا، ان کا کام ہے بس بات پہنچا دینا۔ فذکر انما انت مذکر، جو سنا، جو پڑھا، جو سمجھا اس کو ایز اٹ از آگے بیان کر دینا، اور آگے کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، 100 میں سے 5-7 نے مان لیا تو بات بن گئی، ان 5-7 لوگوں کے لیے آپ کو بہت محنت کرنا پڑی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ کیونکہ اتنی کھلی نشانیاں بیان کرنے کے باوجود جب کوئی آپ کے خدا کا انکار کرتا ہے تو انسان کو بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے۔ فرمایا کہ آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، آپ وہ کیجئے، اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اور جدید دور ہے، اس دور میں جدید علوم کو سامنے رکھتے ہوئے اور جدید و قدیم علوم سامنے ہوں، پھر انسان تبلیغ کرتا ہے، اس کی تبلیغ کا انداز بھی بہترین ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ خوب پیغام ہے، لست علیہم بمسیطر، میرے محبوب آپ ان پر اس طرح کوئی نگہبان نہیں ہے، آپ کے اوپر ان کی ذمہ داری نہیں کہ ان لوگوں نے آپ کے حکم کو نہیں مانا تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لائے، آپ کا پیغام سچا تھا، آپ کی بات سچی تھی، نشانیاں سچی تھی، سب کچھ سچا تھا، پھر انہوں نے کیوں نہیں مانا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ محبت کا انداز بھی ہے، یہ اللہ کے اپنے پیارے حبیب سے پیار کا انداز بھی ہے۔ میرے حبیب آپ پریشان نہ ہو، آپ اس بات کے نہیں ہیں مکلف کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لائے، آپ کا کام ہے ان کو بتانا، ان کو سمجھانا، بتاتے رہنا۔ تو مبلغ آج کے دور کا جو ہے وہ یہ نہ سوچے کہ میرا کام ختم ہو چکا، کیونکہ جو علماء ہیں ان کا فرض اور حق بنتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے پیغام کو آگے پہنچایا جائے، اس پیغام کو دنیا میں جو کہ عام کیا جائے، اور کچھ مان لیں تو بجا، نہ مانے تو پھر بھی پریشان ہونا نہیں چاہیے۔ یہ پیغام ہے، یہ بات ہے کہ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اب دیکھیں، آپ مثال لے لیں، اب کوئی شخص کراچی میں تبلیغ کرنے گیا ہے، دنیا کے کسی ملک میں گیا ہے، چلو وہاں اگر 1000-2000 لوگ سننے آگے بات کرنے آگے بات ہوئی تو ان لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی، تو آپ یہ نہیں ہے کہ آپ سے پوچھا جائے گا وہ 1000 بندے نے آپ کی بات کیوں نہیں مانی، آپ کا کام ہے ان کو بات پہنچانا، ان سے بات کرنا، وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے یہ ان کا مسئلہ ہے اور یہ رب کا معاملہ ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو ان کے حال پہ میرے حبیب چھوڑ دیں، اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کے پیغام کو تسلیم نہیں کرتے تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، مگر یہ نہیں مطلب کہ آپ ان کو ان کے حال میں چھوڑ دیں اور اللہ نے بھی ان کو ان کے حال میں چھوڑ دیا۔ فرمایا الا، مگر من تولا وکفر، ہاں جو منہ پھیرے اور کفر کرے، جو منہ پھیرے اور کفر کرے، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اس سے اللہ بڑا عذاب دے گا، بہت بڑا اس کو عذاب ملے گا۔ اِنَّ إِلَيْنَا إِجَابَهُمْ، بے شک ہماری ہی طرف ان کا پھرنا ہے، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر بے شک ساری
ہماری ہی طرف ان کا حساب ہے۔ اب دیکھیں الا من تولا وکفر، یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ان کے حال میں چھوڑ دیں، وہ آپ نے کر لیا، مگر وہ جو چھوڑے گئے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ اب ہماری بخش اب ہم سے کوئی پوچھے گا نہیں، اب زندگی ختم، کچھ ایسا ہوگا نہیں، بس ہم بھی ان کی طرح ہی ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، جو من تولا وکفر، جس نے منہ پھیرا اور کفر کیا، ان کے لیے عذاب الاکبر، بڑا ان کے لیے عذاب ہے، مگر وہ کب ہے؟ وہ یوم حساب کے بعد ان کو جو عذاب ملے گا، قبر کا عذاب ہے، حشر کا عذاب، وہ ان کو ضرور ملے گا، کیونکہ یہ جو کچھ بھی کر لیں انہوں نے پلٹ کے ہماری طرف ہی آنا ہے، اور ہماری طرف آنا ہے، اور حساب بھی آ کر ہمیں ہی دینا ہے، حساب آ کر ہمیں ہی دینا ہے، ہم تک ہی ان کی بات پہنچے گی، یہ گھوم پھر کے ہماری طرف ہی آئیں گے۔ اب دیکھیں فور ایگزامپل کیا حسین آیات ہیں، ان آیات پہ ہم غور کریں، فکر کریں تو انسان کو ایک عجیب لذت محسوس ہوتی ہے اہل ایمان کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بات نہیں مانیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ الا من تولا وکفر، جو منہ پھیرے اور انکار کرے، ہم ان کے لیے عذاب الاکبر ہے، اور یہ لوٹ کے ہماری طرف ہی آئیں گے، ان کو ہمارے پاس ہی آنا پڑے گا، حساب ہم ہی لیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی چوری کرتا ہے، چوری کر کے اس نے بائک سٹارٹ کی اور وہ بھاگ گیا، بائک لے کے وہ نکل گیا، اور پیچھے اس کے جو کہ پولیس بھی لگی ہے، پولیس پیچھے لگی ہے، اور وہ اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے بائک والے کی، پولیس والوں نے آگے چوکی، آگے فون کر دیا کہ اس نمبر پلیٹ کی بائک جو آ رہی ہے، اس پہ جو بیٹھا شخص ہے یہ چور ہے، اس کو پکڑ لیں۔ وہ سب ریڈی ہو چکے ہیں، اگلی چوکی والے سب تیار ہیں، سب ریڈی ہیں، اور یہ چور بھاگا جا رہا ہے کہ میں بھائی ان کو تو پیچھے چھوڑ گیا، میں تو بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ گیا ہوں، میں بچ گیا۔ مگر جو پیچھے پولیس والا ہے وہ کیا سوچے گا؟ وہ سوچے گا بھائی جتنا مرضی بھاگ لو، آخر میں ہمارے بندے کھڑے ہیں، تمہیں پھر وہ پکڑ لیں گے۔ مگر چور کیا سمجھ رہا ہے کہ میں ان کو پیچھے رہ گئے ہیں، میں آگے ان سے نکل گیا ہوں، اب میں بچ گیا۔ مگر پولیس والا کیا کہ بھائی جہاں بھی جاؤ گے ہاتھ ہمارے ہی آؤ گے، ہم سے نہیں پکڑے گے تو ہمارے جو آگے چوکی والے ہیں وہ تمہیں پکڑ لیں گے۔ مگر چور کیا ہے؟ وہ خوش ہے کہ میں نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا، خود میں ان سے آگے نکل گیا، اب میں بھاگ گیا، سمجھو اب میری پکڑائی نہیں ہو سکتی۔ مگر پولیس والے سوچیں گے جدھر سے بھی جاؤ گے، جس رستے سے جاؤ گے، پکڑ میں ہماری ہی آؤ گے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ میں مثالیں دنیا کی دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنا مزید آسان ہو جائے، کہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پکڑا جاتا ہے، اور رب کائنات نے فرمایا جتنی چاہے نافرمانی کر لیں، جتنا چاہے منہ پھیر لیں، جتنا چاہے انکار کر لیں، پر میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات طے ہے کہ انہوں نے آنا ہماری طرف ہے، آئیں گے ہمارے پاس، پکڑے ضرور جائیں گے، حساب بھی ہم نے لینا ہے۔ جب حساب ہم نے لینا ہے تو پھر ہم سے کون پوچھے کہ حساب کیسے لینا ہے، کس کا لینا ہے، کتنا لینا ہے؟ پھر جو جس کا عمل ہوگا اس عمل کے مطابق اس کا حساب لیا جائے گا، اس سے بات ہوگی، اور پھر جس کا وہ مستحق ہوگا وہ چیز اس تک پہنچائی جائے گی، چاہے تو وہ جو بھی ہے نیک اعمال کے بدلے میں جنت ہے، فی جنتی عالیہ ہے، یا پھر عذاب الاکبر ہے، ان کو ملے گا۔ یہ بات طے ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ اگر آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کا پیغام نہیں سنتے، اور آج کے دور میں بات کر لی جائے، مبلغ کا کام ہے تبلیغ کرنا، ہمارا کام ہے اپنی بات کو پہنچانا، کوئی تسلیم کرے کرے، جو نہیں کرتا وہ نہ کرے، جو نہیں کر رہا اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، جو کر رہا ہے اس کا اجر بھی ملے گا اور انسان اچھے راستے پر بھی چلے گا۔ تو اس لیے تبلیغ کا جو راستہ ہے، یہ جو پیار کا راستہ ہے، جو ایک اللہ کی بارگاہ میں بلانے کا راستہ ہے، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان جتنا عمل کرے گا، بہترین طریقے سے عمل کرے گا، وہی انسان کے لیے ایک بخشش کا سامان بھی ہوگا، ہدایت کا سامان بھی ہوگا، اسی میں انسان کی بخشش بھی اور انسان کے لیے بہت بہترین چیزیں بھی ہوں گی۔ مگر کن کے لیے؟ کہ جو ان چیزوں پر عمل کرے گا۔ تو سورۃ الغاشیہ کا پیغام آج ہم سب کے سامنے آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ چھا جانے والی ضرور آئے گی، قیامت ضرور آئے گی، کچھ چہرے شرمندہ ہوں گے، کچھ چہرے روشن ہوں گے، کچھ کو جو کہ کھولتا پانی پلایا جائے گا، اور کچھ کو چشمہ جاریہ، عین جاریہ پلایا جائے گا، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو لہم طعام لیس لہم طعام ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کے لیے فی جنت عالیہ ہوگا،
کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو میں بے پناہ انعام دوں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں 4 بیان کی ہیں، اونٹ اور آسمان، پہاڑ، زمین، نشانیاں بیان کرنے کے بعد فرمایا میرے حبیب اتنی کھلی اور اوپن نشانیوں کے باوجود اگر یہ نہیں مانتے تو آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ آپ نے حجت تمام کر لی، تبلیغ کر کے، بات کر کے آگے تو جو کچھ مرضی جہاں چلے جائیں یہ پکڑ میں ہماری آئیں گی، اور ہماری جو پکڑ ہے ان بطش ربک لشدید، وہ بڑی سخت پکڑ ہے، وہ گرفت بڑی مضبوط ہے کہ جو اس میں آئیں گے یہ بھاگ کہیں نہیں جائیں گے اور نہ بھاگ سکتے ہیں، یہ اللہ کی پکڑ میں آنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ پیغام ہم سب کے لیے بہترین پیغام ہے، اور آج وقت ہے کہ ہمیں چاہیے ماہ رمضان کی ان ساعتوں میں، ان بابرکت لمحات میں، ان قیمتی گھڑیوں میں اپنے آپ کو قرآن پاک کے ترجمہ و تفسیر کی طرف لے کر آئیں، اور یہ قرآن جو ہم سے کلام کر رہا ہے، جن آیات کی ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ پیغام ہمارے لیے ہے، تو ہمیں چاہیے اس پیغام پہ خوب عمل کر کے اپنے دل کو قرآن کی محبت سے روشن کریں، بلکہ دل و دماغ کو روشن کریں، اپنی آنکھوں کو روشن کریں، اپنے جسم کو روشن کریں، اور قرآن کی جو فہم ہے، قرآن کا جو پیغام ہے تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ تو آج کے دور میں ہمیں چاہیے ان لمحات میں کہ جب ہمارے پاس دنیا کا نظام تو رکا ہے مگر اللہ کی رحمت کا، اس کے کرم کا نظام بالکل جاری ہے، رحمت کے دروازے کل بھی کھلے تھے، آج بھی ہیں اور وہ ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ خالق ارض و سما کی انعامات کی بارش برس رہی ہے، اور ماہ رمضان میں ان تمام جو صورتوں کا ترجمہ و تفسیر کرنے کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ یہ پیغام ہم تک جائے اور ہم خدمت خلق کرنے والے بن جائیں، مخلوق کی خدمت کرنے والے بن جائیں، اوروں کے کام آنے والے بن جائیں، اور جو جتنی مخلوق کی خدمت کرتا ہے اللہ کی ذات ان سے خوش ہوتی ہے۔ ان جو آخری پارے کی صورتوں میں پیغام دیے جا رہا ہے کہ زندگی کے بعد موت ہے تو موت کے بعد بھی زندگی ہے، قیامت بھی آئے گی، حشر کا میدان سجے گا، خود کو بہتر کر لو، اپنے عمل کو بہتر کر لو، ستھرا کر لو، تاکہ اللہ کی بارگاہ سے تمہیں انعام بھی ملے اور اللہ کی بارگاہ سے تمہیں بے پناہ جو کہ اس کی نعمتیں ہیں وہ تمہارے حصے میں آئیں۔ یہ تب آئیں گی کہ جب انسان صحیح معنوں میں اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے والا اور اس کے احکامات کی روشنی میں زندگی بسر کرنے والا ہوگا۔ خالق ارض و سما ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے، ہم سب کو قرآن کا نور عطا فرمائے، ہمارے سینوں کو قرآن کی محبت سے روشن فرمائے، اور یہ روشنی پھیلتی رہے۔ نور قرآن کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے نور کو دل میں بسا کے زندگی گزاریں، ماہ رمضان کی برکتیں حاصل کریں، ماہ رمضان کے جو برکات ہیں اس کو سمیٹیں۔ رب کائنات ہم سب کی حال پہ کرم فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔